بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مضامین قرآن کا خلاصہ پارہ نمبر 9 کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ اس سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مورخین کی یہ رائے ہے کہ یہ مدین کے علاقے میں موجود تھے۔ قرآنی عبارات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، مفسرین کی تحقیق یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے۔ نبی شعیب علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات میں یہ بات موجود ہے، اسپیشلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست قوت گویائی عطا کی تھی۔ انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نبی شعیب علیہ السلام کے بارے میں تحقیق یہ بھی ہے کہ ان کو بڑی لمبی عمر عطا کی گئی، اور بعض لوگوں کی رائے ہے جس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، اور میں اپنی طبیعت کے مزاج کے مطابق کبھی بھی کوئی مناظرانہ طبیعت نہیں رکھی، اللہ کا شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی معاملات میں جب تک کہ ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی کوئی واضح دلیل نہ آ جائے، یہ گنجائش رکھنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی تاریخی معاملات کے بارے میں یہی کہا تھا کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، چونکہ وہ نہ آپ ان کی تصدیق کیجئے نہ آپ ان کو انکار کیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ جو ہیں ان کو مان لیجئے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں صاف ظاہر ہے ان کا ہم انکار کریں گے۔ تو بعض لوگوں کی یہ رائے ہے اور خیال اور تحقیق ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ آج کوئی جدید تحقیقات اس میں کافی ہیں، ہمارے کچھ علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ان کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ ایک صائب رائے تک اور صحیح جو تحقیق شدہ بات ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ان کی ایک بہت بڑی برائی بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ نبی کی بات ماننے سے صرف انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، ہم آپ کو علاقے سے نکال دیں گے۔ اور یہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اسی وجہ سے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس قوم کے وڈیروں نے بھی جناب شعیب علیہ السلام کو علاقے سے نکلنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ معاشرہ چونکہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتا ہے، جب بھی کوئی نبی کسی زمانے میں آتے تھے، اگر وہ اس علاقے کے کسی بڑے خاندان سے مراد ہے دنیاوی اعتبار سے بڑے خاندان میں نہ ہوتے، تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھاتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو اللہ نے آپ کو ہی نبی بنانا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کا ایک دوسرا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرات یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ قرآن مجید میں جس قوم کے واقعات ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں، شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 قوموں کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واحد نبی ہیں جو 2 قوموں کی طرف، اور بعض کی تحقیق کے مطابق یہ 3 قوموں کی طرف آئے ہیں، یعنی جس میں اصحاب مدین بھی تھے، اصحاب الایکا بھی تھے، اور بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اصحاب الرس بھی تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ اصحاب الایکا اور اصحاب الرس جو ہیں یہ ایک ہی لوگ ہیں۔ بہرحال یعنی ایک سے زیادہ قوموں کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے اس لیے بھیجا گیا، ان کی عمر کافی لمبی اور طویل عمر تھی۔ شعیب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اس سپارے میں ایک اور بڑی اہم جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے لے کر آگے مسلسل 3-4 رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین اکرام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی کتاب عطا کی گئی، یعنی اللہ کی کتابوں میں پہلی بڑی کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ جس دور میں تشریف لائے اس دور میں جو حکمران ہوتے تھے یا ان سے پہلے جو دور تھا اس میں بڑے کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، فرعون کوئی بندے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون ایک ڈیزگنیشن کا اور ایک عہدے کا نام ہے۔ جس طرح ہم اپنے بڑے کو یا کسی ملک کے سربراہ کو کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی ان کو صدر کہتا ہے، کوئی ان کو وزیر اعظم کہتا ہے، کوئی ان کو چانسلر کہتا ہے،
اس زمانے کا جو فرعون یعنی حکمران تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔ چند روز پہلے اسے یہ خواب آیا کہ کوئی بیٹا یا کوئی بچہ بنی اسرائیل سے نکلا ہے اور اس نے آ کے میرے محل کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یا ایک آگ وہاں سے نکلی ہے اور اس نے میرے محل کو بھسم کر دیا ہے۔ اس وقت کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے اس کے قریبی لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ نکلے گا اور وہ آپ کے خلاف لڑے گا اور پھر فتح بھی پائے گا۔ اس کا حل اس نے یہ سوچا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہوں، بیٹے خاص طور پر جو لڑکے پیدا ہوں، ان کو قتل کروا دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظلم کی عجیب داستان دنیا کے اس ماحول میں رقم کی گئی کہ بیٹیوں کو بچا لیا جاتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ مالک کائنات کے معاملات بھی کمال کے ہیں۔ جب ایک بندہ فرعون بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملات کو بھی بدل سکتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو چیلنج کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نشان عبرت بناتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں ذلتوں کا باعث بن جاتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا علیہ السلام۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر موسیٰ کو تیری جھولی میں نہ پیدا کیا تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں جب آپ کی پیدائش ہوئی، ان کو حکم یہ دیا گیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، القاء کر دیا گیا کہ آپ اس کو دریا میں بہا دیجئے۔ وہ آگے لمبا واقعہ ہے، چلتے چلتے وہ فرعون جو ہے اس کے محل تک پہنچے اور پھر ان کو دودھ پلانے کا معاملہ ہوا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کمال حکمتوں کے ساتھ ان کو اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا، اور یہ وعدہ تھا اللہ کا ان کی والدہ سے کہ میں انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس پہنچاؤں گا، اور اللہ نے وہ کر دکھایا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ پھر ان کو جب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، دیگر معاملات کی تفصیل ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے جو ایک بڑی تحریک شروع کی وہ یہی تھی کہ تلک نعمت تمن علی ان عبدت بنی اسرائیل، اگر میرے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتے ہو تو پھر یہی خیر کرو کہ میری قوم کو آزاد کر دو۔ قوم کے لیے آزادی مانگنا یا آزادی کی جد و جہد کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور یقیناً جسمانی طور پر غلام لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی آزاد نہیں ہوتے، اور اس کے باعث ورثہ بھی ایسا، بلکہ اس سے زیادہ مشکل ہے، جو ذہنی غلام ہوتے ہیں وہ جسمانی آزاد بھی نہیں ہوتے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کروایا، لیکن یہ آگے بدقسمتی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنے معاملات بگاڑ لیے۔ اس مالک کائنات نے کہ جس نے ان کو تمام تر سہولیات دی تھی، آزادی کی نعمت دی تھی، ان کو کھانے فراہم کیے تھے، ان کو آسمان کا سایہ نصیب کیا تھا، ان کے لیے پانیوں کا بندوبست کیا تھا، ان کے لیے امن و سکون اور راحت کا انتظام کیا تھا، اسی رب کی بغاوتوں پہ پھر وہ بعد میں اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس نے بعد میں جا کے یہود کی شکل اختیار کی، اور یہودیوں کے حالات و معاملات کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ پیش کریں گے، لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں جیسا پہلے سپارے میں ہم نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ درمیان میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کی گئیں، ایک ایسے مسائل، مثلا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں لوگوں کی ہمیشہ سے جستجو رہی ہے کہ یہ کب آئے گی، لیکن اللہ مالک کائنات کی حکمت یہ ہے کہ اس نے قیامت کے دن کے بارے میں، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں، وہ کب آئے گی اس کے بارے میں اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن جو سمجھ آتی ہے یا لاجک جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کا پتہ چل جائے تو پھر لوگ ظلم و ستم کا راستہ روا رکھیں، اور اس کے بعد جب قیامت قریب آتی محسوس ہو جائے یا پتہ ہو کہ فلاں دن کو فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، تو پھر اس دن وہ اپنے معافی مانگ لیں، واپس پلٹ آئیں، اور دنیا میں ظلم کا رواج ایسے ہی چلتا رہے۔ اس لیے قیامت کی بہت بڑی حکمت اس کو چھپانے کی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر دم الرٹ رہیں، ہر دم الرٹ رہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کے سوال کیا تھا کہ متی الساعۃ، کائنات کے امام قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تھا اصل بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل بات یہ ہے کہ آپ
اگر آپ نے کچھ تیاری کی ہے قیامت کی؟ پھر وہ لمبی حدیث ہے، اس نے کہا جی میں آپ سے ساری کائنات سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آپ کو خوشخبری ہے اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ قیامت والے دن لوگوں کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا جن سے وہ پیار کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی اور یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ کی قیامت تو اس دن شروع ہو گئی جس دن آپ فوت ہو جائیں گے، اس لیے میری موت ہی میری قیامت ہے، اور میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے مجھے ہر دم موت کے لیے بھی اور قیامت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ قیامت کا وہ جو بڑا دھماکہ ہے، وہ بڑا واقعہ ہے، وہ تو یقیناً قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، وہ تو واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کے بارے میں یہ بات بتائی کسی کو نہیں گئی۔ پھر یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی گئی، یہ بھی قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ ہر بندہ فرد معاشرہ کا یہ فرض ہے، بندہ خدا کا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود نیکی کرے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے۔ اس کا یہ فرض ہے نہ صرف یہ کہ وہ خود گناہوں سے باز رہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی گناہوں سے باز رکھے، جہاں تک اس کی اپروچ ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہاں تک اسے برائی کو روکنا ہے۔ اس کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہم سن چکے ہیں، اگر آپ دل سے برا جان سکتے ہیں تو دل سے برا جانیے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے دل میں، کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیے۔ اور یہ ایمان کا آخری درجہ اس لیے قرار دیا گیا، اگر آپ کے دل میں گناہ کی نفرت ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو نیکی اور برائی کا فرق ہی مٹ جائے گا۔ اور لوگ اگر گناہوں کو یا برائیوں کو قبول کرنا شروع کر دیں، جو معاشرے گندگی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ بہت بدبودار اور غلیظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ بار بار ہمیں کہا، بلکہ امت محمدیہ کا تو سب سے بڑا فرض یہ بیان کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کوشش کیا کریں روز کوئی ایک اچھی بات ضرور کیا کریں، کوشش کیا کریں روز کسی ایک برائی سے کسی کو ضرور منع کیا کریں۔ کائنات کے امام نے ان باتوں کو بھی صدقات میں شمار کیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی پہ لگائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اسی پارے کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ ایک نئی سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفال جو ہے یہ مال غنیمت کے بارے میں وہ ہدایات ہیں جو غزوات کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا، اس کی باقاعدہ تقسیم بتائی گئی ہے۔ یہ وہ انفال ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اگلے پارے میں ہم بات کریں گے، یعنی 10ویں پارے کے آغاز میں بات کریں گے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں اللہ مالک کائنات نے اس بہت سارے احکامات قتال کے بارے میں بھی بیان کیے ہیں۔ قتال وہ کہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اس واقعے میں سورہ غزوہ بدر کا بھی تذکرہ موجود ہے، اصحاب بدر کا بھی تذکرہ موجود ہے، مسلمانوں کی اوپر جو مصیبتیں مشکلات آتی ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اس کے بدلے میں جو ان کو جن انعامات سے نوازا جاتا ہے ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک حتمی وعدہ بھی موجود ہے کہ بالآخر جو کامیابی ہے وہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا یہ فیصلہ اس نے لکھ چھوڑا ہے کہ بالآخر میں اور میری جماعت جو حزب اللہ ہیں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بالآخر اللہ کی جماعت ہی دنیا میں کامیاب آئے گی۔ اللہ نے مومنوں کے ساتھ یہی وعدہ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان موجود رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ نہ ہتھیار لڑتے ہیں، نہ میدان جہاد میں جا کے ہماری عقل، ہماری لاجک لڑتی ہے، نہ ہماری پلاننگ کام آتی ہے، وہاں نہ ہماری اسٹریٹجیز چلتی ہے۔ ہاں ان باتوں کی ضرورت ہے، وہ کرنی چاہیے، انسانی معاملے میں اس کی ضرورت موجود ہے، لیکن بالآخر ہمارا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور مشاہدہ اور تجربہ بھی تاریخ کا یہی بتاتا ہے کہ بالآخر ایمان ہی لڑتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے مرہب کو کیسے مار لیا، کہا تھا کہ جب ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان لڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے پھر بڑے سے بڑے دشمن زیر ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی طاقت موجود ہوتی ہے پھر جنگلوں کے درندے بھی آپ کے لیے جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ جب ایمان کی طاقت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے دریاؤں کا پانی پھر آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کی طاقت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے تو یہ ہواؤں کی لہریں بھی آپ کے تابع ہوتی ہیں۔ جب ایمان کی طاقت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے تو پھر آسمان کے بادل کے ٹکڑے بھی آپ کی زمینوں کا سیراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب بھی فرمائے اور پھر اس کی اوپر استقامت بھی دے، اس کی حفاظت بھی فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ آپ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔